बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। एक ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया, ख़ासतौर पर इंडिया में भी तेल और गैस की सप्लाई के ताल्लुक से अंदेशे पाए जाते हैं और क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सूरत हाल उस वक्त और ज़्यादा ख़राब हो गई जब आबनाए हुर्मुज़ में 3 जहाज़ों पर हमले हुए हैं। इस वाक़े के बाद एक यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ऐसे में G7 मुल्कों की एक हंगामी मीटिंग हुई है जिसमें तेल के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। महाज़ जंग पर भी बहुत सारे हमले ईरान में भी हुए हैं और मिडल ईस्ट के मुल्कों में भी हुए हैं। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। अगर लिबास शख्सियत का आईनादार है तो फिर सुल्तान है एक आईना साज। सबके दिलों पे राज करने वाला नाम सुल्तान मेक स्टेटमेंट। रिवायतों की आन हो, महफिलों की जान हो, शख्सियत का शाहकार और लिबास बावखार। जहाँ हो बात ज़ौक़ की वहाँ जिक्र तुम्हारा हो, क्योंकि तुम ही तो सुल्तान हो। मेंस एक्सक्लूसिव टेक्सटाइल रेंज फ्रॉम द हाउस ऑफ सुल्तान beside चौमहल्ला पैलेस, फिलवट, हैदराबाद। ज़ाफ़रान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनीशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में ज़ाफ़रान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। ज़ाफ़रान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। ज़ाफ़रान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। आबनाए हुर्मुज़ में इंडिया आने वाले थाई कार्गो जहाज पर हमला, आग लग गई, किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यूएई के करीब 2 और जहाजों पर भी हमले, क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। एनर्जी सप्लाई की सूरत हाल और नाजुक हो गई। ईरान ने किया हमले तेज करने का ऐलान। इसराइल, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और अमारात में कई कार्रवाइयां। तेहरान में बैंक पर हमला, ईरान ने कहा अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के बैंकों और इकोनॉमिक सेंटर्स को निशाना बनाएंगे। जंग फौरी नहीं रोकी गई तो पूरा इलाका शोलों की लपेट में आ जाएगा, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने किया खबरदार। वजीर आज़म इटली जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान में हमलों को गैर कानूनी करार दिया। स्कूल में बच्चियों के कत्लेआम की मजम्मत। मिडल ईस्ट बहरान के दरमियान इंडियन नेवी को चौकस कर दिया गया, जरूरत पड़ने पर जहाज़ों की हिफाजत के लिए जाएगी। मिडल ईस्ट में इंडियन सिटीजन्स को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कोची में वजीर आज़म मोदी का खिताब, कहा अपोजिशन सियासत कर रही है। 12 साल से कोमा में रहने वाले नौजवान का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तारीखी फैसला। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। दुनिया भर के कंज्यूमर्स के लिए एक बुरी खबर है। मिडल ईस्ट की जंग की वजह से गैस और तेल की सप्लाई पहले से ही मुतासिर थी। अब हालात को बिगाड़ने वाले एक और वाक़े में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले हुए हैं। इसका ये मतलब है कि एनर्जी सप्लाई और ज़्यादा ख़तरे में पड़ गई है। दुनिया का 20% तेल आबनाए हुर्मुज़ से होकर गुजरता है, जिस पर ईरान का कंट्रोल है। बताया गया कि आबनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में एक कार्गो जहाज़
پر حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے بعد جہاز سے کرو ممبرز کو نکالا گیا، بعد میں آگ بجھائی گئی۔ اب بہت تھوڑا سا سٹاف جہاز پر رہ گیا ہے۔ یہ جہاز تھائی لینڈ کا جھنڈا رکھتا تھا اور بینکاک کی ایک کمپنی اس کی مالک تھی۔ تھائی لینڈ کے جہاز میں آگ لگنے کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ تھائی لینڈ کے جس جہاز پر حملہ کیا گیا بتایا گیا کہ وہ انڈیا آ رہا تھا۔ یہ جہاز UAE کے خلیفہ پورٹ سے روانہ ہوا تھا اور انڈیا کے کانڈلا پورٹ آنے والا تھا۔ رائل تھائی نیوی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کی وجہ اور تفصیلات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اب تک کسی نے بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ دو دوسرے جہازوں پر بھی UAE کے قریب حملہ ہوا ہے۔ ایک کنٹینر جہاز کو راس الخیمہ سے 25 ناٹیکل مائل دور نشانہ بنایا گیا، جس سے جہاز کو نقصان پہنچا۔ تمام کرو ممبرز محفوظ بتائے گئے ہیں۔ یہ جہاز جاپانی جھنڈا رکھنے والا تھا۔ دبئی سے 50 ناٹیکل مائل دور ایک اور جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ اس جہاز پر بھی کرو ممبرز محفوظ بتائے گئے ہیں۔ اس جہاز پر مارشل آئلینڈ کا جھنڈا تھا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے سمندر میں کم سے کم 7 کرو ممبرز ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے لگا ہے۔ کہا گیا کہ ریولیوشنری گارڈز نے درجنوں سرنگیں بچھائی ہیں اور آبنائے ہرمز پر اپنے کنٹرول کو مضبوط کیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی فوج نے کہا تھا کہ اس نے علاقے میں سرنگیں بچھانے والے 16 ایرانی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دی ہے کہ وہ علاقے میں کوئی سرنگیں نہ بچھائے۔ ایران نے اسرائیل، کویت، قطر، سعودی عرب اور UAE میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ IRGC نے آپریشن سچا وعدہ 4 کی نئی لہر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا ہے کہ یہ آپریشن کی 37ویں لہر ہے۔ بتایا گیا کہ ایران نے اب تک کے سب سے شدید حملے کیے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرونز گرنے سے 4 لوگ زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ایئر ٹریفک متاثر نہیں ہوئی۔ یہ حالیہ دنوں میں اس علاقے میں دوسرا ڈرون حملہ ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے 7 بیلسٹک میزائلز مار گرائے۔ بتایا گیا کہ 6 میزائلز کا نشانہ پرنس سلطان ایئر بیس تھا۔ 7ویں میزائل کو ایسٹرن پروونس میں گرنے سے پہلے روکا گیا۔ 5 ڈرونز شیبہ آئل فیلڈ کے قریب ایک خالی علاقے میں گرے۔ الخرج، حصفرالبطین اور ایسٹرن پروونس کے دوسرے حصوں میں 11 ڈرونز مار گرائے گئے۔ کویت نے کہا ہے کہ اس کی ایئر ڈیفنس نے 8 ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ قطر نے کہا کہ اس نے 2 سیکیورٹی خطروں کو ختم کیا۔ عمان نے کہا کہ اس نے ایک ڈرون کو مار گرایا اور ایک ڈرون سمندر میں گرا۔ بحرین میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایران نے وارننگ دی ہے کہ وہ ایک ایرانی بینک پر حملے کے بعد اب مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل کے معاشی سینٹرز اور بینکس پر حملے کرے گا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ بتایا گیا کہ دشمن نے ہمیں امریکہ اور صہیونی نظام کے معاشی سینٹرز اور بینکوں پر حملے کرنے کا موقع دیا ہے۔ ترجمان نے علاقے کے لوگوں کو وارننگ دی کہ وہ بینکوں سے 1000 میٹر دور رہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ ایرانی بینک پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا۔ بینک پر حملے میں بعض ملازمین جاں بحق ہوئے۔ IRGC نے کہا کہ آپریشن کی نئی لہر میں خرم شہر 4 میزائل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس لہر میں تل ابیب کے قریب ایک سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر کو دوسری بار نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بیر یعقوب، القدس اور حیفا میں اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ IRGC نے کہا کہ اس لہر میں عراق کے کردستان علاقے میں واقع اربل میں امریکہ کے کئی ٹارگٹس پر وار کیا گیا۔ بحرین میں US نیوی کے 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایرانی فوجیں حملوں میں تیزی لائیں گی اور مکمل جیت سے کم کسی قیمت پر نہیں رکیں گی۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1300 سے زیادہ سویلینز جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان 11 دنوں میں ایران میں تقریباً 10,000 سویلین سائٹس پر بمباری کی گئی۔ ریڈ کریسنٹ نے کہا کہ ایران میں تقریباً 10,000 سویلین عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ منگل کو تہران کے بعض علاقوں میں بم دھماکے ہوئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بو شہر میں ایک حملے کے بعد ایک ہاسپٹل آؤٹ آف سروس ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ایران نے اسرائیل میں 300 میزائل داغے، جن میں سے آدھے کلسٹر بموں سے لیس تھے۔ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ترکی کے صدر طیب ایردوان نے خبردار کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جنگ کو کسی بھی حالت میں روکنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ پورے علاقے کو اپنے شعلوں کی لپیٹ میں لے لے۔ طیب ایردوان نے کہا کہ اگر جنگ جاری رہی تو جان و مال کا اور زیادہ نقصان ہوگا اور عالمی معیشت کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔
تیل کی قیمتوں میں اضافے کے درمیان G7 ملکوں کی ایمرجنسی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے بعد کہا گیا کہ وہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے ساتھ مل کر تمام ضروری قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے نمٹا جا سکے۔ ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی جس کے بعد انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ اصولی طور پر ہم صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کے فیصلوں کی تائید کر رہے ہیں۔ تیل کی قیمتیں $90 فی بیرل بتائی گئی ہے جو پچھلے دنوں $100 فی بیرل سے زیادہ ہو گئی تھیں۔ دنیا بھر میں تیل اور گیس کی قلت پیدا ہو گئی جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ امریکہ کے سینیٹر کرس مرفی نے ایران جنگ کے تعلق سے ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی اسٹریٹجی پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ عہدیدار کانگریس بریفنگ کے دوران ٹھوس منصوبہ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ 2 گھنٹے کی بریفنگ میں حصہ لینے کے بعد مرفی نے ایکس پر یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن جنگ کی پالیسی پر مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے مقصدوں کے بارے میں بھی سوال پائے جاتے ہیں۔ مرفی نے یہ بھی کہا کہ تہران میں حکومت کی تبدیلی جنگ کا مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنا بھی مقصدوں میں شامل نہیں ہے۔ مرفی نے بتایا کہ کئی عہدیداروں نے کہا کہ جنگ کا مقصد میزائل، نیوی سائٹس اور ڈرونز کی پیداوار کے مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کم کرنا ہے۔ مرفی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے پاس آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کئی دوسرے امریکی قانون سازوں اور ایکسپرٹس نے بھی کہا ہے کہ جنگ میں حکومت کے پاس کوئی ٹھوس اور صاف مقصد نہیں ہے۔ بعض امریکی قانون سازوں نے ایران میں زمینی سپاہیوں کو بھیجنے کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے پالیسی میں شفافیت یا ٹرانسپیرنسی کا مطالبہ کیا۔ لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 14 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حملوں میں ایک SUV گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 570 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فوج نے حزب اللہ کے کمانڈ سینٹرز اور ہتھیاروں کے گوداموں کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہوئے حملے کیے۔ ایک بیان میں حزب اللہ نے کہا کہ اس کے فائٹرز نے سرحدی شہروں کی حفاظت کی۔ حزب اللہ کے فائٹرز نے اسرائیلی فوج کے گروپس کو المنارہ کے قریب نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں راکٹوں سے کئی حملے کیے گئے۔ بیروت کے قریب رہائشی عمارت کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا۔ اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے ایران میں ایک اسکول پر میزائل حملے کی مذمت کی ہے اور اسے بچیوں کا قتل عام قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حملے کے ذمہ داروں کی فوری پہچان اور سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ میلونی نے اٹلی کی سینٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساؤتھ ایران کے میناب میں اسکول پر حملے اور بچیوں کے قتل عام کی میں مذمت کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ معصوم بچیاں تھیں۔ اس حملے میں کم سے کم 165 لوگ جاں بحق ہوئے جو جنگ کے پہلے دن کیا گیا تھا۔ میلونی نے ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کو عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کے لیے تہران پر ہی انگلی اٹھا دی اور کہا ہے کہ واشنگٹن اب بھی تحقیقات کر رہا ہے۔ اسرائیل نے بھی کسی رول سے انکار کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ نے یہ حملہ نہیں کیا اور اسرائیل نے یہ حملہ نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ بعض یورپی ملک حملوں کی ایران میں جو امریکہ اور اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں، جن میں اسپین بھی شامل ہے۔ خلیج فارس کی صورتحال کے مد نظر انڈین نیوی کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں 20 کے آس پاس انڈین جہاز یا ٹینکرز ہیں۔ اگر حکومت ضروری سمجھے تو ان ٹینکرز کی حفاظت کے لیے نیوی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ان جہازوں پر کئی سویلینز بھی سوار ہیں۔ انڈیا اس جنگ میں پڑنا نہیں چاہتا اور امریکہ اور اسرائیل اور ایران تینوں کے ساتھ انڈیا کے اچھے تعلقات ہیں اور انڈیا کو امید ہے کہ اس کے جہازوں پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انڈیا دنیا میں کہیں بھی اپنے شہریوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور مڈل ایسٹ میں پھنسے ہوئے ہر انڈین کی مدد کو یقینی بنایا جائے گا۔ کوچی میں NDA کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بحران کے دوران انڈینز کی مدد کے منصوبوں اور کوششوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی تمام انڈین سٹیزنز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ ربط میں ہے۔ مودی نے ویسٹ ایشیا بحران پر سیاست کا الزام لگاتے ہوئے اپوزیشن کانگریس پارٹی پر تنقید کی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اسپیکر کی حیثیت سے اوم برلا کو ہٹانے کی قرارداد پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کئی بار ہاؤس میں بولنے سے روکا گیا۔ BJP کے روی شنکر پرساد کا جواب دیتے ہوئے لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ ہاؤس کسی ایک پارٹی کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ہے۔ اس سے پہلے روی شنکر پرساد نے کہا کہ اسپیکر کو ہٹانے کی قرارداد ایک لیڈر کی انا کی تسکین کا ہتھیار نہیں بننا چاہیے۔
सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसले में एक 32 साल नौजवान का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की इजाज़त दी है जो 12 साल से कोमा में था। इस तरह इंडिया में ये यूथेनेसिया यानी रहम खाकर मौत देने का पहला मामला है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए मरकजी हुकूमत से कहा कि वो यूथेनेसिया के बारे में कानून बनाने पर गौर करे। बेंच ने एम्स दिल्ली को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि एक ठोस मंसूबे के तहत लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाए ताकि मरीज का वक़ार बरकरार रहे। इस नौजवान के माँ बाप की दरख्वास्त पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस नौजवान की पहचान हरीश राणा की हैसियत से की गई है जो एक कॉलेज स्टूडेंट था जो 2013 में अपने पेइंग गेस्ट रूम की चौथी मंजिल से गिर गया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अगर लिबास शख्सियत का आईनादार है तो फिर सुल्तान है एक आईना सास। सबके दिलों पे राज करने वाला नाम सुल्तान मेक स्टेटमेंट। रिवायतों की आन हो, महफिलों की जान हो, शख्सियत का शाहकार और लिबास बावखार। जहाँ हो बात ज़ौक़ की वहाँ जिक्र तुम्हारा हो, क्योंकि तुम ही तो सुल्तान हो। मेंस एक्सक्लूसिव टेक्सटाइल रेंज फ्रॉम द हाउस ऑफ सुल्तान बिसाइड चौमहल्ला पैलेस, फिलवट, हैदराबाद। जाफरान हाउस कई वर्षों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में जाफरान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। जाफरान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। जाफरान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। आबनाए हुर्मुज में इंडिया आने वाले थाई कार्गो जहाज पर हमला, आग लग गई, किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यूएई के करीब 2 और जहाजों पर भी हमले, क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। एनर्जी सप्लाई की सूरत हाल और नाजुक हो गई। ईरान ने किया हमले तेज करने का ऐलान। इसराइल, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और अमारात में कई कार्रवाइयां। तेहरान में बैंक पर हमला, ईरान ने कहा अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के बैंकों और इकोनॉमिक सेंटर्स को निशाना बनाएंगे। जंग फौरी नहीं रोकी गई तो पूरा इलाका शोलों की लपेट में आ जाएगा, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने किया खबरदार। वजीर आजम इटली जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान में हमलों को गैर कानूनी करार दिया। स्कूल में बच्चियों के कत्लेआम की मजम्मत। मिडल ईस्ट बहरान के दरमियान इंडियन नेवी को चौकस कर दिया गया, जरूरत पड़ने पर जहाजों की हिफाजत के लिए जाएगी। मिडल ईस्ट में इंडियन सिटीजन्स को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कोची में वजीर आजम मोदी का खिताब, कहा अपोजिशन सियासत कर रही है। 12 साल से कोमा में रहने वाले नौजवान का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तारीखी फैसला। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।